آج یہ جو بہادر بنے ہوئے ہم امریکہ کے خلاف بیٹھ کے کھڑے ہیں، امریکہ تو فلاں ہے، یزید ہے، اسی کے ہاتھ پہ بھی بیعت کرنے والے ہیں، دیکھ لیں چند دنوں میں بیعت ہونے والی۔ ابو یحییٰ نور پوری صاحب آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ دنیا کیا سمجھ رہی ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس انقلاب کے پیچھے ان ہزاروں انقلابیوں کا خون ہے کہ جنہوں نے شاہ کے دور میں اس کی بڑھتی ہوئی عیاشی کو اور اس کے بڑھتے ہوئے ملک میں سیکولرازم کو ناپسند کرتے ہوئے اپنا لیڈر آیت اللہ خمینی کو مانا اور بالآخر پھر اس کے انقلاب کے لیے جانیں دی اور پھر وہ انقلاب کامیاب ہو گیا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ محترم ناظرین، آج ایک اہل حدیث عالم دین کا ایسا کلپ کہ جس کے اندر فرقہ واریت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بڑی دلجمی سے سنیں گے اور میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ مل کے سنوں گا، اور اس کے بعد اس پر کچھ گفتگو میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ کلپ سماعت فرما لیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہم اس کے حوالے سے کوئی گفتگو آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ پاکستان سنی اکثریتی ملک ہے اور سنیوں کے لاکھوں لوگ شام میں قتل ہوئے ہیں، اور آج یہ جو بہادر بنے ہوئے ہم امریکہ کے خلاف بیٹھ کے کھڑے ہیں، امریکہ تو فلاں ہے، یزید ہے، اسی کے ہاتھ پہ بھی بیعت کرنے والے ہیں، دیکھ لیں چند دنوں میں بیعت ہونے والی۔ اور اسی کے ساتھ مل کے یہ جو انقلاب ایران آیا تھا، آپ کو تاریخ نہیں پتا؟ جو شاہ ایران کو اس کی کرسی سے اتارا تھا، اس کو ملک بدر کیا تھا، اور کس رجیم کو لے کے آئے تھے؟ یہ جو ابھی رجیم چل رہی ہے، کون تھا؟ ابھی تو یہ خود ان کی گواہیاں موجود ہیں کہ امریکہ ہمیں لے کر، امریکہ کی سپورٹ سے ہم نے یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے، باقاعدہ خبریں موجود ہیں امریکہ سے مدد مانگ کر انہوں نے یہ حکومت لی ہے، اور ابھی یہ بہادر بنے بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں اور ہماری آرمی کو للکار رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، روز ہی کوئی نہ کوئی بکواس کرتے ہیں ہماری آرمی کے خلاف، ہمارے جو ملک کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بدنام کر رہے ہیں کہ یہ بزدل ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے ان کو درد تو وہ ہے کہ جو ایران سے جو بڑے بڑے نیٹ ورک دہشت گردی کے پکڑے ہیں ہمارے اداروں نے اور نکیل ڈالی ہے، حملہ کیا تھا نا اس نے، پھر اس کو ایسا مزہ چکھایا کہ وہ توبہ کر گیا۔ ان کو یہ درد ہے پاکستان مضبوط کیوں ہے، پاکستان ایٹمی طاقت کیوں ہے، پاکستان ڈٹ کے کیوں کھڑا ہے دنیا کے سامنے، یہ ان کو درد ہے۔ یہ ہمسائے ملک کو بھی درد ہے، اور یہ ادھر بیٹھنے والے رافضیوں کو، ان کالوں کو، اسلام کے اور ملک کے دشمنوں کو بھی درد ہے۔ یہ ہمارے ملک کے اور ہمارے اداروں کی برتری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے بکواس کرتے ہیں جی وہ دیکھو وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور پاکستان نعوذ باللہ لیٹا ہوا ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ لڑتے نہیں ہیں، یہ سامنے نہیں آتے۔ ابھی تک دیکھیں، یہ تو مہینہ پہلے لڑائی شروع ہوئی اور ابھی بیعت بھی کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھکے بھی ہوئے ہیں، منتیں ترلے بھی کر رہے ہیں، اور ابھی معاہدہ بھی ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جو سارا عرصہ گزرا ہے کہاں تھے یہ حضرت علامہ مولانا مناظر اسلام ڈاکٹر صاحب حضرت ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ تعالی ہیں۔ بڑی علمی شخصیت ہیں، بڑی گفتگو کرتے ہیں۔ بہت سارے اس وقت کے ان کے مطابق جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، ان کا اکثر آپ ان کو جواب دیتے ہوئے، رد کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہاں پر یہ بات میں ضرور کہوں گا ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ پتہ نہیں ابو یحییٰ نور پوری صاحب کے پاس کون سا میڈیا ہے، یہ کس میڈیا سے خبر لیتے ہیں، ان کے پاس کون سا ایسا میڈیا چینل ہے، کیا اس کے پاس ایسا سورس ہے کہ ان کے پاس تمام خبریں دنیا سے ہٹ کر آتی ہیں۔ ان کے پاس اس وقت جو دنیا میں خبریں سرکل کر رہی ہیں، جسے مسلمز، غیر مسلمز، ایون کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ تمام خبریں ایک طرف ہیں۔ وہ خبریں یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران نے اس وقت ایک سپر پاور طاقت کو، جو کچھ لوگوں کے نزدیک سپر پاور طاقت ہے، حالانکہ سپر پاور تو خدائے بزرگ و برتر ہے، اور اس کے بعد اگر امت مسلمہ متحد ہو کر کے کافر کے سامنے کھڑی ہو جائے تو پھر یہ اسلام ہی سپر پاور ہے، سپر پاور ہے۔ لیکن کیونکہ کچھ لوگوں کے نزدیک امریکہ، اسرائیل، دوسرے تیسرے جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ سپر پاور ہیں، وہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو قتل کر چکے ہیں اور ہم ان سے کوئی جواب نہیں لے سکے، تو اس لیے ہم نے پھر یہ سوچا کہ بھی سپر پاور ہی مان لیتے ہیں اس کو۔ کیا پتہ کیا فرما رہے ہیں ابو یحییٰ نور پوری صاحب، کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ایران کے اندر جو انقلاب آیا ہے، یہ جو خمینی انقلاب ہے،
اسے دنیا اختلاف کی نظر سے دیکھتی ہے، کوئی اسے اسلامی سمجھتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ ہر کسی کے اعتبار سے اس کا اپنا ایک اسلام کا تصور ہے۔ تو اس پر کسی پر کوئی سختی نہیں ہے کہ وہ خمینی کے انقلاب کو اسلامی سمجھے، مکمل اسلامی سمجھے یا نہ سمجھے، یا شیعہ ازم کا انقلاب سمجھے، جو بھی سمجھے۔ لیکن یہ بات تاریخ میں واضح ہے کہ اس انقلاب کے پیچھے ان ہزاروں انقلابیوں کا خون ہے کہ جنہوں نے شاہ کے دور میں اس کی بڑھتی ہوئی عیاشی کو اور اس کے بڑھتے ہوئے ملک میں سیکولرازم کو ناپسند کرتے ہوئے اپنا لیڈر آیت اللہ خمینی کو مانا، اور بالآخر پھر اس کے لیے، اس کے انقلاب کے لیے جانیں دیں، اور پھر وہ انقلاب کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو مکمل اسلامی انقلاب آپ نہ مانیں، یہ آپ کا اپنا ویژن ہے، آپ کا اپنا اس کے بارے میں تصور ہے، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو بھی مانے، لیکن یہ ماننا ضروری ہے کہ اس کے انقلاب کے پیچھے شاہ کی شاہ خوریاں کہہ لیں، یا پھر شاہ کا وہ بدلتا ہوا عروج، جس میں اس نے سیکولرزم اور بے پردگی کو، اور ایک ایسا ملک کہ جس کی اتھارٹی جو ہے، یعنی جس کے اندر اکثریت اسلام کو پسند کرنے والی اور اسلام کے اقدار کو پسند کرنے والی، جب اس نے اس تمام ماحول کو سیکولرزم میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، بے پردگی میں، عیاشی میں، اریانی میں، تو پھر یہ انقلاب آیا، اور یہ انقلاب ان لوگوں کی طرف سے آیا جو اسلام پسند تھے۔ باقی آپ اس کو جو مرضی سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ ایران نے پہلے بھی گھٹنے ٹیکے ہوئے تھے، بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بہت جلد مجبور ہو گیا بیعت کرنے کے لیے۔ تو میں یہاں پر ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کہوں گا، ابو یحییٰ نورپوری صاحب، آپ کہاں رہتے ہیں؟ دنیا کیا سمجھ رہی ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر آنکھیں کھول کے بندہ جیے اور دیکھے تو یہ بات صرف اسلامک یعنی اسلامی دنیا میں جو میڈیا ہے، جو رپورٹرز ہیں، جو صحافی ہیں، وہ یہ بات نہیں کر رہے۔ پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ ایران نے اس وقت اپنے حریف کو اس بات پر مجبور کر دیا ہوا ہے کہ وہ آئے اور ٹیبل ٹاک کرے، اور آپ اس کے مقابلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیعت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کہاں کی میڈیا کہاں سے آپ خبر لیتے ہیں، اور پھر آ کر کے ممبر رسول پر اتنی بڑی بات کر دیتے ہیں، اور پھر سامنے دیکھنے والی دنیا ان کو بھی پتہ ہے، شاید پتہ نہیں ہے، یا پھر آپ کے یہ ظاہری جناب شکل و صورت کی وجہ سے، آپ کے ظاہری جو گیٹ اپ ہے اس کی وجہ سے شاید دنیا آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اور اس کے بعد اچھا، یہ ان کا جو میں نے آپ کو کلپ آپ کی خدمت میں رکھا ہے، یہ جناب خطبہ جمعہ ہے شاید، جس میں یہ تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں 24-25 منٹ کا یہ خطبہ جمعہ ہے، اور اس کو ابھی اپلوڈ ہوئے 3 سے 4 دن ہوئے ہیں۔ میں ذرا آپ کی خدمت تفصیل بیان کرتا ہوں۔ 3 سے 4 دن ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے ایران اور امریکہ کا ایک دور مذاکرات کا گزر چکا ہے، اور دوسرے دور کے لیے اپنے مکمل تیاری کر کے امریکہ کی طرف سے جناب ایک پورا گروپ دوبارہ دوسرے راؤنڈ کے لیے، ٹھیک ہے، دوسرے راؤنڈ کے لیے تیار ہو چکے ہیں کہ ہم جائیں اور ایران کے ساتھ مذاکرات کریں۔ لیکن وقت نے دیکھا کہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور وہ عنقریب بیعت کرنے والے ہیں امریکہ کی، ان کے آنے اور ان کے ایک اشارے کے محتاج بن کر کے وہاں بیٹھے ہیں کہ کب ایرانی اشارہ دے کہ ہم مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں، اور جناب وہاں سے طیارہ پروان بھرے اور یہاں پاکستان اسلام آباد میں آئے۔ اور اس دفعہ کیا ہوا؟ اس دفعہ یہ ہوا کہ مکمل تیاریوں کے ساتھ، یہ تقریباً 3 دن پہلے اپلوڈ ہوئی ہے، اور یہ 3 دن پہلے اپلوڈ جو کلپ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ایران جو ہے وہ گھٹنے ٹیک رہا ہے، اور ایران اب جلد بیعت کرنے لگ جائے گا۔ میں نے کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ کہا ہے کہ میں اس لیے نہیں یہ بات کرتا کہ شاید کوئی ایران کا جو ہے وہ میں انہی کو اس پوری کائنات میں انہی کو مومن مان رہا ہوں، باقی سب میری نظر میں کافر ہیں یا نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، قرآن مقدس نے یہ کہا ہے کہ آپ دشمن کی دشمنی میں اس حد تک نہ پہنچ جائیں کہ آپ عدل کی بات کرنا بھی چھوڑ دیں، لیکن آپ نے وہ بات کی کہ آپ نے عدل کا دامن چھوڑ دیا۔ دنیا اس وقت کیا سمجھ رہی ہے، اور آپ دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ عنقریب بیعت ہونے والی ہے، عنقریب جناب ایران آئے گا اور گھٹنے ٹیک دے گا اور بیٹھ جائے گا، اور دنیا کے نزدیک جو خبریں چل رہی ہیں وہ اس پوری کائنات کو، پوری دنیا کو اس بات کا علم ہے کہ کون سی خبریں۔ اب دوسرے راؤنڈ میں کیا ہوا کہ یہاں پر پاکستان میں تیاریاں چل رہی ہیں، اور اسلام آباد میں جناب جو شہریوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور سارے معاملات حکومت کی طرف سے تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن خبر یہ آتی ہے کہ ایرانی میڈیا، ایرانی جو لیڈران ہیں یا جو مذاکرات کا جو ان کی طرف سے کمیٹی ہے، وہ پاکستان میں تشریف نہیں لا رہے، اور یہ مذاکرات نہیں ہوئے۔ اب یہاں پہ
کوئی صاحب ایمان ہو، صاحب عقل ہو اور عدل کے ساتھ بات کرے تو مجھے یہ بتائیے، ذرا انصاف کیجئے کہ بیعت کرنے کے لیے کون تیار ہے اور گھٹنے ٹیکنے کے لیے کون تیار ہے؟ یہ بات انصاف پسند لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی انصاف پسند بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔